لیکن بار بار اطہر رانا صاحب زور دے رہے ہیں کہ سیاستدان آپس میں مل بیٹھ کے معاملات حل کر لیں. عمران خان صاحب کے جتنے انٹرویوز ہم نے دیکھے یا جو بھی وہ بات کرتے ہیں ان کے گلے شکوے پی ڈی ایم سے کم ہیں اور جن کو وہ کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم لانے والے ان سے زیادہ ہیں. انہوں نے ایک تازہ بات یہ کہی کہ ای وی ایم کا جو آئیڈیا تھا ان کا اس کی مخالفت بھی فوج نے کی. پھر اور بھی وہ بہت سے شکوے انہی سے کرتے دکھائی دیتے ہیں جن سے بات کیے بغیر آپ کو لگتا ہے یہ طوفان بیٹھ سکتا ہے اور ان رابطوں کی کوئی صورت ہو سکتی ہے اطہر؟ دیکھیں جو خان صاحب جو باتیں کر رہے ہیں اگر اس کو آپ 100 سے ملٹی پلائی کر لیں تو وہ باتیں پی ڈی ایم گزشتہ 3 برس میں کرتی رہی. پی ڈی ایم بھی یہی کہتی رہی کہ خان صاحب سے تو ایشو ہی نہیں ہے ہمیں تو ایشو ان سے ہے کہ جو خان صاحب کو لے کے آئے جو سلیکٹر ہیں. بلاول صاحب اس حوالے سے کہتے رہے اور باقی بھی جو قیادت ہے آپ کو پتا ہے پارلیمان سے لے کے پریس کانفرنسز تک ہر جگہ پہ انہوں نے یہ کہا. اب اس میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یا تو پھر ہم آنےسٹ ڈیبیٹ کر لیں سیاستدانوں کے مابین. سیاستدانوں کو بھی پتا ہے کہ کس کا کتنا کردار ہے, خان صاحب کو بھی پتا ہے. اب خان صاحب بھی بہت ساری باتیں بتا رہے ہیں, پی ڈی ایم والے بھی بتا رہے ہیں. تو کردار تو یہاں پہ اداروں کا ہے سیاست کے اندر. جب تک یہ کردار رہے گا تو پھر وہ ڈریگ بھی ہوں گے سیاست کے اندر, پھر وہ کنٹروورسی بھی بنے گی, یہ سب کچھ چلتا رہے گا. اب یہ فیصلہ یہ کرنا ہے کہ اداروں نے بھی فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں, اب ہمارا کوئی رول نہیں ہے. ویسے آپ کے خیال میں آپ کی باریک بینی کو یہاں سمجھنا چاہوں گی کہ معاملات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہا تھا کہ سینٹ الیکشن جس طور بھی ہوئے جس طرح بھی ہوئے اس کے بعد آپ چیک کر لیں کہ کسی بھی انتخاب کے دوران یا پولیٹیکل سچویشن میں فوج نے کہیں انٹرفیرنس کی ہو. کوئی انسٹنس دے دیں, کوئی ایک مثال دے دیں. وہ کیا پیمانہ ہوگا جس پر یہ جانچا جا سکے, ان کے جو اے پولیٹیکل ہونے کا اعلان ہے وہ جج کیا جا سکے؟ اطہر دیکھیں یہ تو بڑا امپورٹنٹ آپ نے اشارہ کیا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر بھی اس حوالے سے کہہ چکے ہیں, آرمی چیف کے حوالے سے بھی بہت ساری اس طرح کی باتیں ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے جو زمینی حقائق ہیں ان کو اگنور نہیں کر سکتے. ابھی یقیناً وہ اے پولیٹیکل ہوں گے, مجھے کوئی نہیں ہے, میں ان کے اوپر کسی قسم کا شک نہیں کر رہا. لیکن کیا ایم کیو ایم باپ پارٹی کس کے کہنے کے اوپر جا کے وہ دوسری طرف ملے؟ بہت سارے ایشوز ہیں نا. دیکھیں کامران ٹسوری کہاں سے آ گیا, گورنر لگ گیا. مطلب کہ دیکھیں پھر عوامی شعور کی کس حد تک ہم توہین کریں کہ ہم یہ بھی مان جائیں کہ جناب کسی کا کوئی کردار بھی نہیں ہے لیکن یہ ساری چیزیں بھی ہو رہی ہیں. تو اب اگر جس دن ادارہ کمپلیٹلی اے پولیٹیکل ہو جائے گا اس وقت پھر آپ کو کسی کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. ابھی بھی ہوگا یقیناً اے پولیٹیکل ہوگا, میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے پھر معاملات پیچیدہ ہوتے ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب کو بھی وہ پاسپورٹ جاری ہو گیا. کس طریقے سے نواز شریف صاحب کو پاسپورٹ جاری ہو گیا؟ پھر اسحاق ڈار صاحب جس طریقے سے واپس آئے, کس سے وہ بات کر کے آئے؟ اگر اتنا ہی قانون اور پاکستان کے اندر عدالتیں سب کچھ کام کر رہی تھیں تو اسحاق ڈار صاحب پہلے آ جاتے. سرکاری طیارے میں بٹھا کے ان کو جس طریقے سے واپس لایا گیا. اور پھر اداروں کی جے آئی ٹیز نے ہمیں بتایا تھا کہ یہ جو حکمراں ہیں اس وقت کے ان کے کیا مسائل ہیں. اب وہ جے آئی ٹیز کدھر چلی گئیں, اب وہ جو اداروں کا موقف تھا وہ کدھر چلا گیا؟ تو یہاں پہ ٹو بی آنےسٹ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کلیئر نہیں ہیں. اس میں ہو سکتا ہے کہ انڈیو آپ کرٹیسزم بھی کرتے ہو اداروں کا, سیاستدان اپنے سیاسی مقاصد کے لیے کرتے ہو, لیکن ایک ہسٹری ہے, ایک پاسٹ ہے, ایک پریزنٹ ہے اور ایک فیوچر ہے جو سامنے اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے. تو اس میں مجھے نہیں لگتا کہ یہ بحث اتنی جلدی سب سائڈ ہوگی کہ جناب بالکل آپ اداروں کو سائڈ پہ کر دیں اور پولیٹیکل بحث اکٹھی ہو جائے. کیونکہ بھٹو کے وارث اور ضیاء الحق کے جانشینوں نے ون فائن مارننگ یہ فیصلہ کر لیا کہ کیونکہ ادارے بالکل اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں تو ہم مل کے حکومت چلائیں گے. یہاں پہ کافی مسائل ہیں. آپ کی پی ڈی ایم کی قیادت کہتی رہی کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ ہمیں سپورٹ نہیں کرے گی ہم عمران خان کو گھر نہیں بھیج سکتے, ہم تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں بنا سکتے. تو پھر اچانک کیا ہو گیا کہ ایک دم سے وہی لوگ قسمیں کھانا شروع ہو گئے کہ جناب ادارہ تو اے پولیٹیکل ہو گیا. تو مسئلہ اگین میں وہی کہتا ہوں کہ جو سیاستدانوں کا کنڈکٹ ہے اس کی وجہ سے پھر بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, زمینی حقائق بیان کیے اطہر نے, اور دوسری طرف عمران خان صاحب نے بھی اپنے انٹرویو میں ایک بڑی ہی اہم بات کہی اس کردار کے حوالے سے. کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی سیاست کی ایک حقیقت ہے, لیکن کیا اس سے کسی طور کوئی فرار یا کوئی نجات ممکن نہیں ہے؟ اور عمران خان صاحب اگر اس کو لازم قرار دیں گے تو پھر اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ یہ بہت اہم سوال امتیاز گل صاحب کے سامنے اور بریگیڈیئر صاحب کے سامنے رکھیں گے بریک کے واپس. ویلکم بیک. سچویشن ایسی ہے جس میں عمران خان صاحب کے بیانات خصوصاً مہمیز کا کام دیتے ہیں, اور اس میں انہوں نے ایک تازہ انٹرویو میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ کہا کہ یہ سوچنا کہ فوج کو سیاست سے باہر کر دیا جائے
یہ ناممکن ہے اور ان کی طاقت کا تعمیری استعمال اس ملک کو ادارہ جاتی بحران سے نکال سکتا ہے. امتیاز گل صاحب ان اے وے ہی سیئنگ کہ اگر وہ ابھی کوئی رول پلے کریں گے تو اس سے بحران سے نجات ممکن ہے، لیکن وہ رول پھر پی ڈی ایم کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا جو کہ اس سے پہلے فوج کی غیر جانبداری پر زور دے چکی ہے. یہ اور بات ہے کہ وہ غیر جانبداری کس کے حق میں ہو، یہ ان کا ایک اپنا اس حوالے سے فلسفہ ہے. تو عمران خان صاحب کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست سے باہر کرنا ممکن نہیں ہے؟ ان سے ایک سوال کیا گیا اسی طرح ایک انٹرویو کے دوران کہ آپ ہیں جنہوں نے ملٹری کے رول کو پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ پہلی بار اس طرح سے چیلنج کیا ہے. وہ عمران خان جب یہ کہے گا تو اس کا امپیکٹ ہوگا. امتیاز صاحب دیکھیے، اس میں ہر بات اب عمران خان سے جوڑ دینا کوئی نامناسب سی بات ہے. وہ جو بار بار عمران خان میرا خیال ہے جو بات کر رہے ہیں وہ ایک کھلی حقیقت ہے کہ اس ملک میں 1954 سے براہ راست یا بالواسطہ جس انداز میں فوج نے کردار ادا کیا ہے اس کو آپ راتوں رات نہیں ختم کر سکتے. اور اگر جو آپ نے کہا کہ پی ڈی ایم والوں کو ان کا وہ رول پسند نہیں ہوگا تو بھائی پی ڈی ایم والے اسی رول کی وجہ سے تو اس وقت حکومت میں آئے ہیں. یعنی اگر وہ پینترا نہ بدلتے ہمارے مقتدر ادارے تو کیا اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت ہوتی؟ ہمیں کچھ حقیقتیں ہیں اس سے آنکھیں نہیں چرانی چاہیے. اور یہ جو بار بار بات ہو رہی ہے کہ ہمیں اداروں کو جس میں کھینچنا نہیں چاہیے سیاست میں، جو جس طرح الیکشن کمیشن میں ہوتا رہا ہے ماضی میں گزشتہ 15-20 برسوں کے دوران، تو اتنے معصومیت کے ساتھ اگر ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں مطلب سیاست دانوں کو چاہیے کہ فوج کو سیاسی معاملات میں نہ گھسیٹیں، تو یہ بات یہ ہے پاکستان کی فوج اس معاشرے کا، اس نظام کا ایک لازمی حصہ ہے. اس کو البتہ بڑا انکمفرٹیبل ہو جاتی ہے یہ فوج جب اس کی مرضی کے خلاف کام ہوتا ہے، جب اس کی بات نہیں مانی جاتی ہے. اور یہی کچھ ہوا عمران خان کے ساتھ. تو یہ تو ان اداروں کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہمیں جو باتیں وہ کرتے ہیں اس پہ عمل کرنا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ ہاتھی کے دان دکھانے کے اور کھانے کے اور. تو ہمیں یہ بالکل ان سب کو، چاہے سیاستدان ہیں چاہے ہمارے ادارے ہیں، ان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ جو ان کا اپنا اپنا کردار ہے وہ ادا کرتے رہیں. جس انداز میں فوج کرپشن کو ختم کرنا چاہتے ہے، ہر جو حکومت کی تبدیلی ہے اس سے پہلے کہا گیا کہ جی کرپشن ہے کرپشن ہے. کیا اس ملک میں کرپشن ختم ہو گئی؟ ہر دفعہ یہ کہا گیا کہ ہم گورننس کو بہتر کریں گے. کیا اس ملک میں گورننس کے انڈیکیٹرز بہتر ہوئے ہیں؟ جو چاہے جنرل مشرف کا زمانہ تھا یا جنرل ضیاء الحق کا زمانہ تھا. ہمیں تھوڑی سی نا اپنی انٹروسپیکشن یعنی خود تنقیدی کو دیکھتے. میں اپنی بات ختم کر دوں گا جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہمارے مسائل کی جڑ منافقت ہے اور مسائل کا حل اس منافقانہ رویے کو ترک کرنے میں ہے.